وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب اذان دی جائے للصلاۃ نماز کے لیے، من یوم الجمعۃ جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو تو۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا گیا ہے، اور میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ جب بھی یا ایھا الذین آمنوا کے بعد جو حکم آئے وہ حکم بڑا اہم ہوتا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ان کے ایمان کا واسطہ دے کر اس بات کی طرف آمادہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس بات کا حکم دے رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے اگر تمہیں ایمان کا دعویٰ ہے تو، اور اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو گویا کہ تمہارا ایمان کا دعویٰ وہ صحیح نہیں ہے، وہ مشکوک ہے، اس کے اندر کمی ہے، اس کے اندر کوتاہی ہے۔ تو اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، تمہارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جب نماز کے لیے ندا لگائی جائے، اذان کہی جائے، من یوم الجمعۃ جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ تو اللہ کے ذکر کے طرف دوڑو۔ جمعہ کے دن، جمعہ کا دن کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس دن لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جمعہ جماعت سے ہے، جمع ہونے سے ہے، تو اس دن لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کے اندر، اور اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور لوگوں کو اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے، تو اس لیے جمعہ کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن کے بڑی فضیلتیں ہیں احادیث مبارکہ میں۔ یہی وہ جمعہ کے دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اسی دن سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، جمعہ کے دن، اور اسی دن حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی، جمعہ کے دن۔ یہ سب باتیں احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی، جمعہ کے دن ہی۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کے مطابق جمعہ کا دن ایسا دن ہے جس کے اندر ایک گھڑی آتی ہے کہ اس گھڑی کے اندر جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس گھڑی کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ گھڑی کون سی ہے، وہ جمعہ کے دوران آتی ہے یا وہ عصر کے بعد آتی ہے، مغرب سے پہلے۔ تو بہت سے علماء کہتے ہیں کہ وہ مغرب سے پہلے وہ گھڑی آتی ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ جمعہ کے دوران وہ گھڑی آتی ہے جب امام جمعہ کے دن دعا کرتا ہے، تو وہ ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے جمعہ کی دعا کی بڑی اہمیت ہے، اور بڑی اہمیت کے ساتھ جمعہ کے دن دعا کی جاتی ہے، امام کو کرنی چاہیے،
اور لوگوں کو اس کے اوپر آمین کہنا چاہیے۔ یہ جمعہ کا دن وہ دن ہے کہ جس دن اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرما دیے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ نے زمین و آسمان وغیرہ کو، جو ان کے درمیان چیزیں ہیں، 6 دنوں میں پیدا فرمایا ہے۔ تو اس کی ابتدا یوم الاحد کو ہوئی ہے۔ یوم الاحد کسے کہتے ہیں؟ اتوار کو۔ اتوار کو یوم الاحد کہا جاتا ہے، پہلا دن۔ پیر کو یوم الاثنین کہا جاتا ہے، دوسرا دن۔ منگل کو یوم الثلاثاء کہا جاتا ہے عربی میں، تیسرا دن۔ اور بدھ کو یوم الاربعاء کہا جاتا ہے، چوتھا دن۔ اور پھر 5واں دن یوم الخمیس، 5واں دن۔ اور چھٹا دن اس کو یوم الجمعہ کہتے ہیں، جمع ہونے کا دن۔ 6 دنوں میں اللہ نے زمین و آسمان و ما فیہا کو پیدا فرمایا ہے۔ والذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پہ مستوی ہو گئے۔ تو 6 دنوں میں اللہ نے سب کچھ پیدا فرمایا ہے۔ یہ 7واں دن ہے جس کو یوم السبت کہتے ہیں، تو اس دن اللہ نے پیدا نہیں فرمایا۔ یہودی بدبخت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن آرام کیا تھا، اللہ تھک گئے تھے، نعوذ باللہ والعیاذ باللہ۔ اللہ کی شان کے خلاف ہے یہ بات کہ اللہ کسی چیز سے تھک جائیں۔ ہاں، یوم السبت کو اللہ نے پیدا نہیں فرمایا، اس لیے نہیں کہ اللہ تھک گئے تھے۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک فیصلہ ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یوم الاحد کو شروع کیا اتوار کو، اور جمعہ کے دن تمام مخلوقات مکمل ہو گئیں۔ جمعہ کے دن کی فضیلت یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن یہ کام مکمل ہوا ہے۔ ہفتے کے دن اللہ نے مخلوق کو پیدا نہیں فرمایا۔ پھر اس کی تفصیل ہے، وہ تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں سورہ فصلت کے اندر، کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں زمین کو پیدا فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں آسمان کو پیدا فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں کے اندر جو زمین کی باقی چیزیں ہیں اللہ نے ان کو بچھایا۔ تو اگر اس طرح کر کے ہم اگر یہ موقف اختیار کریں تو قرآن کریم کی تمام آیات جو ہمیں ظاہراً آپ اس میں متعارض نظر آتی ہیں تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیات سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ نے پہلے زمین کو پیدا فرمایا پھر آسمان۔ اس طرح قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا پیدا فرمایا۔ ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہو گئے، پھر اللہ نے انہیں 7 آسمان بنایا۔ اس آیت سے محسوس ہوتا ہے پہلے زمین بنی ہے پھر آسمان بنا ہے۔ اور سورہ نازعات میں ہے أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کیا تم زیادہ سخت ہو تخلیق کے اعتبار سے یا آسمان؟ اللہ نے اس کو بنایا، آسمان کو، اللہ نے اس کی چھت کو بلند کیا، اللہ نے اسے درست کیا، اللہ نے اس رات کو نکالا، دن کو روشن کیا، اور زمین کو اس کے بعد اللہ نے بچھایا۔ اب ان آیات سے پتہ محسوس ہوتا ہے کہ آسمان پہلے بنا ہے، زمین بعد میں بنی ہے، اور اس کی تفصیل، اس کی صحیح وضاحت سورہ فصلت کی آیات میں ہے، جن سے پتہ لگتا ہے کہ، اور حضرت ابن عباس نے مزید وضاحت فرمائی ہے، جن سے پتہ لگتا ہے کہ تخلیق کی ابتدا زمین سے ہوئی ہے، 2 دنوں میں زمین بنی، پھر 2 دنوں میں درمیان میں آسمان بنا، اور پھر اس کے بعد جو 2 دن ہیں ان کے اندر زمین کے اندر باقی چیزوں کو بچھایا گیا۔ تو بہرحال یہ جو 6 دن ہیں، یہ 6 دن ان میں زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ پیدا کی گئیں، اور یہ کام جمعہ کے دن ختم ہوا ہے۔ یہ جمعہ کے دن کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو بڑی فضیلت دی ہے جیسے میں نے ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس دن عبادت کرنے کا حکم دیا، لوگوں کو اس دن کو لوگوں کے لیے اس دن کو افضل بنایا۔ اب کیا کیا؟ بعض لوگوں نے اللہ کی اس بات کو قبول نہیں کیا، یہود نے، نصارہ نے، ان کو بھی عبادت کے لیے، ان کے لیے بھی جمعہ کا دن مقرر کیا گیا، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ یہود نے اپنے لیے ہفتے کا دن رکھ لیا، عیسائیوں کو جمعہ کا دن دیا گیا، انہوں نے اس دن کو قبول نہیں کیا، انہوں نے اتوار کا دن رکھ لیا اپنے اجتہاد سے، اپنی مرضی سے۔
یہ جو عیسائیوں کے ہاں اتوار کا دن ایک افضل دن ہے اور اتوار کے دن اپنی عبادت کرتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے اتوار کا دن نہیں رکھا۔ یہود نے جو اپنے لیے ہفتے کا دن رکھا ہے انہوں نے اپنی مرضی سے رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم نے اپنی مرضی سے رکھا ہے ہفتے کا دن تو چلو پھر اس دن تم کاروبار نہ کرو، وہاں انہوں نے گڑبڑ کی۔ وہ جو اصحاب السبت کا قصہ ہے ہفتے کے دن کا، وہ اپنی طرف سے انہوں نے ہفتے کا دن رکھا ہوا ہے، اللہ نے جمعے کا دن رکھا تھا ان کے لیے، انہوں نے ہفتے کا دن مقرر کر لیا۔ اللہ نے آزمانے کے لیے فرمایا چلو ٹھیک ہے تم ہفتے کے دن تم نے اب کاروبار نہیں کرنا، تو انہوں نے پھر وہ ہیلا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ تو قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو یہودیوں نے ہفتے کا دن خود منتخب کیا، عیسائیوں نے اتوار کا دن خود منتخب کیا، اللہ نے انہیں جمعے کا دن مقرر کیا تھا۔ مسلمانوں کے لیے اللہ نے جمعے کے دن مقرر کیا، مسلمانوں نے اسے خندہ پیشانی سے قبول کیا اور جمعے کے دن کی فضیلت ہے۔ تو یہ بات احادیث مبارکہ میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان سے فرمایا، سلمان فارسی سے، یا سلمان ما یوم الجمعہ، جمعے کا دن کیا ہے؟ قلت، میں نے عرض کیا، سلمان کہتے ہیں سلمان فارسی، اللہ و رسول اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم جمع فیہ ابواک، یہ وہ دن ہے جس میں تمہارے ماں باپ کو جمع کیا گیا یا تمہارے باپ کو جمع کیا گیا، او ابوکم، تمہارے باپ کو جمع کیا گیا یعنی تمہارے باپ کو پیدا کیا گیا۔ تو جمعے کے دن کی فضیلت ہے۔ اسی طرح جو میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، سب کے لیے جمعے کا دن مقرر کیا گیا، مسلمانوں نے قبول کیا، یہودیوں عیسائیوں نے قبول نہ کیا، یہ بات بھی احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم سب سے آخری ہیں دنیا میں قوم کے اعتبار سے، السابقون لیکن ہم سب سے پہلے ہوں گے قیامت کے دن، دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے، ہم سب سے افضل ہوں گے، سب سے پہلے ہوں گے۔ بعید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، حالانکہ انہیں ہم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، یہودی عیسائی ہم سے پہلے ہیں دنیا میں، انہیں کتاب بھی ہم سے پہلے ملی، لیکن قیامت کے دن وہ ہم سے پیچھے ہوں گے، ان کے جو مسلمان ہیں وہ بھی ہم سے پیچھے ہوں گے، ہم قیامت کے دن پہلے ہوں گے۔ فرمایا ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم، یہ ان کا دن تھا یعنی جمعے کا دن جو اللہ نے ان پر فرض کیا تھا، مقرر کیا تھا، فاختلفوا فيه، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے اس دن کو قبول نہ کیا، فهدانا الله له، اللہ نے ہمیں ہدایت دی اس دن کی، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت، فالناس لنا فيه تبع، لوگ اس میں ہمارے پیچھے ہوں گے، الیہود غدن، یہودی انہوں نے کل کا دن لے لیا، والنصارى بعد غد، عیسائیوں نے کل کے بعد کا دن لے لیا، اتوار، یہودیوں نے کل کا دن لے لیا، عیسائیوں نے پرسوں کا دن لے لیا، اتوار کا دن لے لیا۔ اللہ نے ہمیں بھی اس کی ہمارے لیے بھی یہی مقرر کیا، یہود و نصارہ کے لیے بھی یہی مقرر کیا، مسلمانوں کو اللہ نے ہدایت دے دی اس دن کے لیے، یہود نے کل کا دن اختیار کر لیا، عیسائیوں نے ایک دن کا بعد کا دن اختیار کر لیا۔ جی دیکھیے، جو مخصوص انداز سے جو جمعہ کی تیاری کرتے ہیں، میں بھی آپ کے سامنے حدیث بیان کرتا ہوں، تو عام فضیلت نہیں ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ کیا آپ نے حدیث بیان کی، آپ ہی بتائیے کیا فضیلت ہے پیدل چلنے کی؟ ہر قدم کے بدلے، حدیث میں آتا ہے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہر قدم کے بدلے، اور ایسی فضیلت کسی اور عمل کی نہیں ہے۔ تو میں آپ کو ابھی حدیث بیان کرتا ہوں۔ اب آگے یہ ہے کہ یہ تو ہے وہ لوگ جو چل سکتے ہیں، اگر جو چل نہیں سکتے، دیکھیے اللہ نے اسلام کے اندر نرمی رکھی ہے، سختی نہیں رکھی۔ اگر وہ اپنی جب صحت تھی، جب وہ پیدل چلتے ہوں گے اور اس حدیث پر عمل کرتے ہوں گے، تو اگر بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے نہ عمل کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ تو نیت کو دیکھتا ہے، تو بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ان کو وہ اجر ملے گا اگر وہ اپنے صحت کے اندر اور اپنی جوانی کے اندر وہ کام کرتے ہوں، اور اب بڑھاپے میں، بیماری میں ان کی نیت ہے لیکن وہ کر نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ تو نیت کو دیکھتا ہے۔ میں آپ کو کئی دفعہ حدیث
وہ اس میں شمار ہو جائے گا انشاءاللہ. بیماروں کے لیے، بوڑھوں کے لیے تو سواری کے اوپر بھی سفر کرنا اگر نیت ان کی ہو تو ان کو اس میں بھی بہت بڑا اجر ملے گا انشاءاللہ. وہ حدیث ہے جس میں 4 لوگوں کا ذکر ہے. اس میں 2 لوگ وہ ہیں، ایک وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہو اور اس مال کو خرچ کرتے ہوں اللہ کے راہ میں، اور پھر وہ لوگ جنہیں اللہ نے مال نہیں دیا لیکن وہ کہتے ہیں اگر ہمیں اللہ نے مال دیا ہوتا تو ہم بھی ان لوگوں کی طرح مال کو ان نیکی کے کاموں میں فلاں فلاں جگہ خرچ کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں اجر میں برابر ہیں. اور 2 وہ لوگ، ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہے وہ اس مال کو اللہ کے نافرمانی میں لگاتے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جسے اللہ نے مال دیا ہے لیکن وہ اس کے مال نہیں ہے اس کے پاس، وہ کہتا اگر اللہ مجھے مال دیتا تو میں بھی یہ کرتا جو یہ نافرمان. تو یہ دونوں اجر میں، یہ دونوں وزر میں برابر ہیں. تو یہ صحیح حدیث ہے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو لوگ عمل کرتے ہیں نیکی کے کاموں میں تو ان کو اس کا اجر ملتا ہے، اور جو لوگ عمل نہیں کر سکتے، استطاعت نہیں ہے، ایک بندہ چاہتا ہے میں خرچ کروں زیادہ سے زیادہ اللہ کے راہ میں لیکن استطاعت نہیں ہے، تو وہ نیت کی وجہ سے اجر میں برابر ہو جاتا ہے. جی دیکھیے، دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم بھی جو کسی چیز کی مبارک دے رہے ہیں، دیکھیے ہم سمجھتے ہیں فلاں چیز اچھی چیز ہے، فلاں دن برکت والا دن ہے، تو اب برکت والے دن کی ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیں. دیکھیے یہ چیز جو جمعے کے دن کی برکت ہے یہ ہمارے دور میں شروع نہیں ہوئی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع ہوئی ہے، صحابہ کرام کے دور میں شروع ہوئی ہے. تو صحابہ کرام کے دور میں کیا لوگ اس کی مبارک دیتے تھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مبارکباد دی؟ کیا صحابہ کرام نے مبارکباد دی؟ تابعین نے مبارکباد دی؟ جب یہ برکت تب سے ہے، آج سے نہیں ہے، تو ہمیں اس میں دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل ہے، آپ کا اس پر ہنسنا کیا ہے، صحابہ کرام نے کیا کیا، ہمیں اپنے آپ کو اس کے مطابق رکھنا چاہیے. ہم کہ نہیں وہ تو مبارکباد نہیں دیتے تھے لیکن نیکی کا کام ہے ہم مبارکباد دے دیتے ہیں، تو وہ چیز جس کے سارے حالات موجود تھے پرانے دور میں لیکن پرانے دور میں اس کو بطور نیکی اختیار نہیں کیا گیا، آج وہ چیز کیسے نیکی بن جائے گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی ہے، یہ حکم دیا ہے، یہ صحابہ کرام نے مبارکباد دی ہے تو ٹھیک. رمضان کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے اور یہ مہینہ آنے والا ہے، اس کی یہ فضائل ہیں. جمعے کے بارے میں میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالی عالم. صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضل اللہ من کان قبلنا، اللہ نے ہم سے پہلے لوگوں کو گمراہ کر دیا. فکان للیہود یوم السبت، تو یہود کے لیے ہفتے کا دن ہو گیا. وکان للنصارى یوم الاحد، اور نصارہ کے لیے یوم الاحد ہو گیا، اتوار کا دن، پہلا دن ہے اتوار کا دن. فجاء اللہ بنا، اللہ پھر ہمیں لے آئے. فہدان اللہ لیوم الجمعہ، اللہ نے ہمیں جمعے کے دن کی ہدایت دی. اللہ نے سب کو جمعے کے دن کی ہدایت دی تھی، تو لیکن ہم سے پہلے لوگوں کو اللہ نے گمراہ کر دیا. یہودی انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق جمعے کو نہیں اپنایا، یہودیوں نے ہفتے کو دن کو اپنا لیا، عیسائیوں نے اتوار کے دن کو اپنا لیا. اللہ نے ہمیں جمعے کی ہدایت دے دی. ایک میں حدیث مکمل کر لوں. فجعل الجمعہ والسبت والاحد، تو جمعہ بنا دیا جمعہ، ہفتہ اور اتوار. وکذالک ہم تبع لنا یوم القیامہ، اسی طرح وہ ہمارے تابع ہوں گے قیامت کے دن. نحن الآخرون من اہل الدنیا، ہم دنیا والوں میں آخری ہیں. والاولون یوم القیامہ، اور ہم قیامت کے دن سب سے پہلے ہیں. المقضی بینہم قبل الخلائق، فیصلہ ہوگا ان کے درمیان تمام مخلوق سے پہلے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو بہرحال مسلمانوں کو اللہ نے جمعے کی توفیق دی، مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن ہے. یہودیوں نے ہفتے کا دن رکھ لیا، عیسائیوں نے اتوار کا دن. جی پہلی گھڑی میں جتنے بھی آ جائیں تو ان کے لیے اونٹ کی قربانی کا ہے ذکر. دوسری گھڑی میں جو لوگ آئیں گے ان کو گائے کی قربانی کا. سب کے لیے تھا، انہوں نے جو ہے نا قبول نہیں کیا. وہ تب اسلام کا، تب دین اسلام ہی تھا، سب کے لیے دین اسلام تھا. اللہ نے سب کے لیے جمعے کا دن رکھا ہے، لیکن وہ یہودیوں نے عیسائیوں نے قبول نہیں کیا، انہوں نے اختلاف کیا. اللہ نے ہمیں اس دن کی ہدایت دے دی. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہفتے کا دن ان لوگوں کے لیے رکھا گیا جنہوں نے اختلاف کیا.
وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اللہ قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان۔ تو احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے، دیکھیں نا صحیح بخاری کی حدیث بڑی واضح ہے، ھذا یومہم الذی فرض اللہ علیہم، یہ یعنی جمعے کے دن کے بارے میں بات ہے، یہ وہ دن ہے جو اللہ نے ان پر فرض کیا تھا، سب پر، یہود پر، نصارہ پر، مسلمانوں پر۔ انہوں نے اختلاف، ہفتے کا دن ان لوگوں کے لیے رکھا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، جعل رکھا گیا یا بنایا گیا ہفتے کا دن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اختلاف کیا۔ اللہ نے ہفتے کا دن بھی رکھا تھا، اللہ نے جمعے کا دن رکھا تھا، انہوں نے ہفتے کا دن اختیار کر لیا، یہ مراد ہے اس آیت کریم میں سے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے لیے ہفتے کا دن مقرر کر دیا تھا، اللہ نے جمعے کا دن رکھا تھا، انہوں نے جمعے کے دن کو قبول نہیں کیا۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں جیسے ہم نے رہبانیت کے بارے میں پڑھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ اللہ فرماتے ہیں جو رہبانیت ہے، اس آیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے، رہبانیت کو انہوں نے بطور بدعت اختیار کی ہے، انہوں نے گھڑا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان کے اوپر رہبانیت نہیں رکھی تھی، إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، ہم نے تو ان کے اوپر رکھا تھا کہ اللہ کی رضا تلاش کریں، انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی۔ فما رعوها حق رعایتها، پھر انہوں نے اس کی رعایت بھی نہیں رکھی۔ اگر انہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا، غلط کام کیا، جو انہوں نے غلط دعویٰ کیا، اپنے اوپر کچھ مصیبتیں لاد لی، شادی نہیں کریں گے، دنیا کے اندر مگن نہیں ہوں گے، جو جائز چیزیں ہیں وہ بھی چھوڑ دی، اللہ فرماتے ہیں پہلے تو ایک غلط چیز مقرر کی اپنے اوپر بطور بدعت، پھر اس کی رعایت بھی نہیں رکھی۔ فما رعوها حق رعایتها، پھر اس کی رعایت بھی نہیں رکھی۔ اب یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مسلمانوں کو اللہ نے جمعے کا دن رکھا، یہودیوں نے، عیسائیوں نے رعایت نہیں رکھی، یہودیوں نے ہفتے کا دن اختیار کر لیا، عیسائیوں نے اتوار کا دن اختیار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا چلو تم نے ہفتے کا دن اختیار کیا ہے، چلو ہفتے کے دن کاروبار نہ کرو، انہوں نے اس کی بھی رعایت نہ رکھی۔ جو دن انہوں نے خود اختیار کیا تھا اختلاف کر کے، اختلاف کیا ہوتا ہے؟ تفرقہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے حق آنے کے بعد انسان کوئی اور چیز اختیار کر لے، اسے اختلاف کہتے ہیں۔ آپ قرآن کریم میں پڑھیں وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اہل کتاب نے نہیں اختلاف کیا مگر بینات آنے کے بعد۔ اختلاف ہوتا ہے بینات آنے کے بعد، وہ اختلاف قابل مذمت ہے۔ تفرقہ ہوتا ہے بینات آنے کے بعد، علم آنے کے بعد، اور یہ قابل مذمت ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اختلاف کیا، جو اللہ نے ان کو دن دیا انہوں نے اختلاف کیا، اس میں اپنی مرضی سے کوئی اور دن چن لیا، پھر جو دن چنا اس کی رعایت بھی نہیں رکھی، اس کی بھی رعایت نہیں رکھی، چنا بھی غلط، اس کی رعایت بھی نہیں رکھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ دن ہے جو ان پر مقرر کیا گیا تھا، مسلمان، یہودیوں، عیسائیوں پر، انہوں نے اختلاف کیا، اس میں ہمیں اللہ نے ہدایت دے دی، اس کے لیے سب کے لیے اللہ نے رکھا تھا۔ نہیں کام کرنا حرام نہیں ہے، اللہ نے ان کے لیے جب انہوں نے خود ہفتے کو مقرر کیا، اللہ نے فرمایا تم تجارت نہیں کر سکتے۔ اب جمعے کے دن کے بارے میں بات ہوتی ہے، ابھی بات ہو رہی ہے آگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جمعے کے دن ندا لگائی جائے فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اب اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو سے مراد یہ نہیں ہے کہ دوڑا جائے اور دوڑ کے جایا جائے، دوڑ کے جانا تو باقاعدہ منع ہے۔ تو پھر اس دوڑنے سے کیا مراد ہے؟ اس دوڑنے سے مراد اہتمام ہے، انسان پہلے سے اہتمام کرے، کام چھوڑ کر، اپنے دنیاوی کام چھوڑ کر انسان پہلے سے اہتمام کرے، اور انسان اس کے لیے پہلے وقت نکالے، پہلے وقت نکال کر انسان نہائے دھوئے، اور نہائے دھو کر خوشبو لگا کر مسواک کر کے انسان جو ہے نا پیدل جو ہے وہ جمعے کے لیے انسان جائے۔ تو یہاں فسعوا سے مراد اس کا لفظی مطلب دوڑنا ہوتا ہے، سعی کا مطلب عربی میں، لیکن یہاں اس کا مطلب دوڑنا نہیں ہے، یہاں اس کا مطلب اہتمام کر کے کوشش کرنا۔ سعی کا لفظ دوڑنے کے لیے بھی آتا ہے، کوشش کے لیے بھی آتا ہے، یہاں کوشش کرنا مراد ہے، دوڑنا مراد نہیں ہے۔ اور اس قرآن کریم میں اس سے ملتی جلتی آیت ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ جو بندہ آخرت کا ارادہ کرے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا کا مطلب دوڑنا نہیں ہے یہاں، اور اس کے لیے دوڑے، یہ مراد نہیں ہے۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے کوشش کرے، جو بھی کوشش کر سکتا ہے، جو بھی اہتمام کر سکتا ہے اہتمام کرے اس کے لیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور مخلص بھی ہو، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان لوگوں کی کوشش قابل قدر ہے۔ تو یہاں سعی سے مراد یہ کوشش اور اہتمام ہے، یہاں سعی سے مراد دوڑنا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوڑنے سے منع فرمایا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الی الصلاۃ، جب تم اقامت سنو تو نماز کی طرف چلو. وعلیکم السکینۃ والوقار، تمہارے اوپر سکون اور وقار ہونا چاہیے. ولا تسرعوا، تیزی نہ کرو. فما ادرکتم فصلوا، جو تم پاؤ تو نماز پڑھ لو. وما فاتکم فاتموا، اور جو تم سے فوت ہو جائے اس کو پورا کر لو. تو پتہ لگا کہ جب انسان اقامت سنے، اذان سنے، تو انسان کو دوڑنا نہیں چاہیے. ہاں انسان کو نماز کی طرف جانا چاہیے وقار کے ساتھ. تو چل کے جانا ہے، دوڑ کے نہیں جانا. تھوڑا تیز چلے لیکن انسان جو ہے نا وہ وقار کے ساتھ چلے، وقار کے ساتھ. اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو قتادہ صحابی ہے، کہتے ہیں بینما نحن نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ سمع جلبۃ رجال، اس دوران کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی آواز سنی. فلما صلی، جب آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ نے فرمایا ما شأنکم، تمہیں کیا تھا؟ نماز کے دوران آپ نے آواز سنی. آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہے، تمہیں کیا تھا، تم کیا کر رہے تھے نماز کے دوران؟ قالوا استعجلنا الى الصلاۃ، انہوں نے کہا ہم جلدی جلدی نماز کے لیے آ رہے تھے، دوڑ کر نماز کے لیے آ رہے تھے. قال، تو آپ نے فرمایا فلا تفعلوا، یہ کام نہ کیا کرو. اذا اتیتم الصلاۃ فامشوا، جب تم نماز کے لیے آؤ تو پھر چلا کرو. وعلیکم بالسکینہ، لازم پکڑو سکینت کو، سکون کو. فما ادرکتم فصلوا، جو تم پالو تو نماز پڑھ لو. وما فاتکم فاتموا، اور جو تم سے چھن جائے اسے پورا کر لو، جو تم سے فوت ہو جائے رکھتے اسے انہیں پورا کر لو. جی دوڑ نہیں سکتا. یہ جو دوڑنے کا ذکر ہے فسعوا، اس دوڑنے سے مراد دوڑنا نہیں ہے، اس دوڑنے سے مراد اہتمام کرنا ہے. دوڑنے کی مانیت ہے. دیکھیے اب میں آپ کے سامنے جو حدیث بیان کرتا ہوں، اس حدیث میں باقاعدہ دوڑنے سے روکا گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون، جب نماز قائم ہو جائے تو تم نہ آؤ نماز کو دوڑتے ہوئے. ولکن اتوها تمشون، تم نماز کو چلتے ہوئے آؤ. وعلیکم السکینۃ والوقار، تمہارے اوپر سکون اور وقار ہو. فما ادرکتم فصلوا، جو تم پالو تو اس کو نماز پڑھ لو، اور جو تم سے چھن جائے فاتموا، تو اسے پھر پورا کر لو. بس یہ اختلافی مسائل ہیں، میرے ذہن میں اس وقت اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے. جی صحیح ہے، بہرحال مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے ابھی. تو پتہ لگا کہ یہاں فسعوا سے مراد نماز کے لیے اہتمام کرنا ہے، یہاں فسعوا سے مراد دوڑنا نہیں. فسعوا الی ذکر اللہ، پس دوڑو یا پس اہتمام کرو، کوشش کرو اللہ کے ذکر کی طرف. یہاں دوڑنے سے مراد دوڑنا نہیں ہے، مراد جو ہے وہ اہتمام کرنا ہے. الی ذکر اللہ، اللہ کا ذکر. تو جمعے کو نماز کو اللہ کا ذکر قرار دیا گیا. دیکھیے پیچھے نماز کا ذکر ہے، آپ کے ذکر اللہ جمعے کو قرار دیا گیا. جمعے میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، خطبے میں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور نماز میں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے. یہاں تو باقاعدہ نماز کی بات ہے. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب جمعے کی نماز کے لیے ندا لگائی جائے، اذان دی جائے، تو جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، خطبہ بھی ہوتا ہے اور نماز بھی ہوتی ہے، تو پھر اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف اہتمام کر کے پہنچو. تو پتہ لگا کہ جمعے کے اندر بھی اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اور نماز کے اندر بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے. یہ نہیں کہ انسان نماز پڑھے اور نماز کے اندر توجہ ہی نہ ہو، نماز کے اندر انسان کی ساری توجہ کسی اور طرف لگی ہو، تو یہ اللہ کا ذکر ہے نماز. اقیم الصلاۃ لذکری، حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرمایا تھا میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. نماز ہوتی ہے اللہ کی یاد کے لیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی سے بھی روکتی ہے، منکر سے بھی روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے. نماز سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے. اور اگر نماز کے اندر اللہ کی یاد ہی نہ ہو تو وہ پھر نماز اللہ کا ذکر تو رہ ہی گیا. تو یہ اللہ کا ذکر ہے. نماز ہو، جمعہ ہو، تو اس میں جتنا اللہ کی طرف ذہن لگا ہو، جس کو آپ خشوع کہیں، جس کو آپ خضوع کہیں. خضوع کیا چیز ہے؟ جو نماز کی پہلی شرط آپ کہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہوگے جو اپنے نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. خشوع کیا ہے؟ ایک تو دل اللہ کی طرف لگا ہو، اور ایک ہمارے اعضاء وہ سکون میں ہو. کبھی انسان کو یہاں خارش ہو رہی ہے، کبھی انسان کو یہاں خارش آ رہی ہے، کبھی انسان کو نیند آ رہی ہے. تو یہ اعضاء کا خشوع کے منافی ہے. اور ہمارا دل ادھر ادھر، ہم ویسے تو بڑے ہی سکون سے کھڑے ہوں،
اور ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف نہ لگا ہو تو یہ دل کی خشوع کے منافی ہے۔ تو خشوع میں دونوں چیزیں آتی ہیں، دل کا تعلق اللہ کے ساتھ، دل اللہ کے ساتھ لگا ہو، اور اعضاء جو ہے ان کے اندر فرما برداری ہو اور ان کے اندر حرکت نہ ہو۔ جی جمعہ بھی اس وجہ پھر تو 4 پڑھنی پڑتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے بعض جو تشہد ہی کر رہے ہیں نا کہ بندہ کا تشہد میں پہنچے تو اب اسے 4 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی، واللہ اعلم۔ دیکھیے حدیث مبارکہ میں تو جمعے کے دن کا ذکر ہے، غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، حدیث کے الفاظ ہے جمعے کے دن کا غسل واجب ہے اب محتلم پر۔ اب دن کا اطلاق صرف دن پر ہوتا ہے کہ رات پر بھی ہوتا ہے، اللہ عالم۔ حدیث میں دن کا ذکر ہے تو فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب آواز لگائی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، فسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ تو جمعہ اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے۔ اچھا، ایک تو جمعے کے لیے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ جمعے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جمعے کے لیے اہتمام کے ساتھ انسان کو پہلے نکلنا چاہیے، یہ نہیں کہ انسان لیٹ نکلے پھر انسان دوڑے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، اللہ معاف کرے۔ اچھا، اس کے علاوہ جمعے کے دن کے اہتمام کے اندر کیا چیزیں شامل ہیں؟ جمعے کے اندر اہتمام کے لیے جمعے کا غسل، جس کی بات ہو رہی تھی ابھی، جمعے کا غسل جو ہے یہ جمعے کے اہتمام کے اندر شامل ہے، اور یہ واجب ہے، لازمی ہے جمعے کے دن غسل کرنا، اور یہ جمعے سے پہلے کرنا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، تم میں سے کوئی شخص جمعے کو آئے تو غسل کرے، یعنی جب جمعے کے لیے آئے تو غسل کرے سے مراد یہ نہیں جمعے کے لیے آنے کے بعد غسل کرے، یعنی جب تم میں سے کوئی شخص غسل جمعے کے لیے آنے کا ارادہ کرے تو غسل کر کے جو ہے وہ جمعے کے لیے آئے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ شخص کے لیے جمعے کے دن کا غسل واجب ہے۔ دیکھیے انسان کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ تو غسل کرے، کم از کم، باقی زیادہ انسان جتنی دفعہ غسل کرے، صفائی اختیار کرے۔ اسلام میں صفائی کو، پاکی کو بڑی اہمیت ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ کم از کم 1 دفعہ تو انسان نہائے۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حق للہ علی کل مسلم ان یغتسل فی کل 7 ایام، حق ہے اللہ کے لیے ایک مسلمان کے لیے حق ہو جاتا ہے اللہ کے لیے کہ وہ کم از کم 7 دنوں میں 1 دفعہ تو غسل کرے۔ یہ عبادت بن جائے گی اگر ایک انسان اللہ کے لیے کرے گا، یہ اللہ کے لیے انسان نے کرنا ہے، 7 دنوں میں 1 دفعہ تو کر لے۔ یغسل رأسہ وجسدہ، اپنا سر دھوئے، اپنا جسم دھوئے اہتمام کے ساتھ۔ اور ایک اور حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کل رجل مسلم فی کل 7 ایام غسل یوم، ہر مسلمان آدمی پر ہر 7 دنوں میں 1 دن کا غسل ضروری ہے، اور وہ جمعے کا دن ہے۔ تو بہرحال سب سے اہم چیز جو جمعے کے دن ہمیں کرنی ہے وہ جمعے کے لیے غسل کر کے تیار ہو کر پاک صاف ہو کر انسان جمعے کے لیے حاضر ہو، کم از کم جمعے کے دن تو غسل کرے کم از کم، باقی زیادہ انسان جو کرنا چاہے کرے۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے ذرا یہ سنیے، صحیح حدیث مبارکہ ہے، اور ایسی فضیلت عام طور پہ صحیح احادیث میں بیان نہیں ہوتی کہ جس کی اتنی زیادہ فضیلت ہو۔ عام طور پر ضعیف، علماء کہتے ہیں ضعیف حدیث کی ضعف کی ایک علامت ہوتی ہے کہ اس میں چھوٹے عمل پر بہت بڑا اجر ہوتا ہے، بعض دفعہ میں چھوٹے عمل پر بڑا اجر ہوتا ہے، اور علماء کہتے ہیں اکثر ایسی حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں اگر ان کی سند صحیح نہ ہو۔ لیکن یہ جو حدیث ہے نا جمعے کے بارے میں، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا اجر، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من، جو بھی بیان کر رہے تھے ملک صاحب، من غسل واغتسل یوم الجمعۃ، من غسل واغتسل، بعض علماء تو کہتے ہیں دونوں سے مراد غسل کرنا ہے اور خوب غسل کرنا ہے، بعض کہتے ہیں غسل سے مراد غسل کرائے اور غسل کرے۔ بہرحال دونوں معنی ہو سکتے ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد بیوی کا نہانا اور شوہر کا نہانا، دونوں مراد ہیں۔ بہرحال بعض علماء نے من غسل واغتسل اس سے مراد خوب اہتمام کے ساتھ غسل کرنا مراد لیے۔ بہرحال جو بندہ
اہتمام کے ساتھ غسل کرے جمعے کے دن، وبکر وابتکر، اور جلدی کرے، یعنی جلدی جلدی صبح صبح انسان تیار ہو جائے، جلدی جلدی تیار ہو جائے، یہ نہیں کہ انسان 11 بجے اٹھے 12 بجے اٹھے پھر انسان تیاری شروع کرے۔ وبکر وابتکر ومشى ولم يركب، چلے اور سوار نہ ہو، چل کر انسان جائے، آج جمعے کے دن ہے، میں نے چل کر جانا ہے مسجد۔ ودنا من الامام، اور امام کے قریب ہو، واستمع، اور غور سے سنے، ولم یلغو، اور کوئی لغو بات نہ کرے، کوئی جمعے کے اندر، کل بات ہو رہی تھی جمعے کے اندر تو لغو بات کرنا، کسی دوسرے کو روکا جائے یہ بھی لغو ہو جاتا ہے، تو انسان کوئی لغو بات نہ کرے۔ کان لہ بکل خطوۃ اجر سنۃ، ہر قدم کے بدلے 1 سال کا ثواب ملتا ہے، سیامہ و قیامہ، 1 سال کے روزے کا اور قیام کا، ہر قدم کے بدلے۔ اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر عام طور پہ صحیح حدیث میں بیان نہیں ہوتا، یہ صحیح حدیث ہے اور اس میں اتنا بڑا اجر ہے ہر قدم کے بدلے۔ اگر ایک انسان آپ سمجھیے کہ 100 قدم چلے تو کتنا اجر ہوگا، 100 سال کی عبادت کا ثواب، 100 سال کے روزوں کا اور 100 سال کے قیام کا۔ آپ دیکھیے یہ عمل تو قریب قریب لیلۃ القدر کو پہنچ رہا ہے، لیلۃ القدر کی عبادت کتنی ہے، 83 سال کے قریب، کتنا بڑا اجر ہے، ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت، 1 سال کے روزے اور قیام کی عبادت، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ جمعے کا اہتمام کرنے کی، اور جمعے کے دن انسان تیار ہو، پاک ہو کر انسان شریک ہو۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابۃ، جو بندہ جمعہ کے دن غسل کرتا ہے جنابت کی طرح کا غسل۔ اب وہ غسل کیسے ہوتا ہے؟ جنابت کا غسل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان پورا وضو کر لے، اور پورا وضو کرنے کے بعد انسان اپنے سر پر 3 دفعہ پانی ڈالے، اور پھر پورے جسم پر انسان پانی ڈال لے، تو اچھے طریقے سے انسان مل کے، تو یہ، یا پھر انسان جو ہے نا وہ جس طرح وضو کرتا ہے اس طرح وضو کرے، اور مسح سے پہلے، مسح کی بجائے انسان سر پہ پانی ڈال لے، انسان جو ہے وہ سر پہ پانی ڈال لے، اور جی وہ ہے انسان ڈال لے اور تھوڑا سا ہٹ کر پاؤں دھوئے۔ 2 طریقے آتے ہیں غسل کے، 2 طریقے آتے ہیں، ایک طریقہ تو ہے وضو کر لے، اور وضو کے بعد پھر پورے جسم پہ انسان جو ہے نا وہ پانی ڈالے، اور پورے جسم کو انسان دھوئے، اور وضو کر کے، وضو انسان بسم اللہ پڑھ کے جو وضو کرے، اور وضو کے بعد پورے جسم پہ پانی ڈال لے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ مجھے تھوڑا سا بھول رہا ہے، شاید اس طرح ہے کہ انسان جس طرح وضو کرتا ہے اس طرح وضو کرے، لیکن جب انسان نے مسح کرنا ہے، مسح کی بجائے انسان اس وقت سر پہ پانی ڈالے پورا۔ پہلا طریقہ تو یہ پورا وضو کر لے، مسح کرے، پاؤں دھوئے، اور پھر پورے جسم پہ جو ہے نا وہ پانی ڈالے، پہلا طریقہ تو وہ ہے۔ اور پھر شاید اس میں ہے کہ انسان تھوڑا سا ہٹ کر جو ہے نا پاؤں دوبارہ دھو لے۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ وضو شروع کرے، اور سر پہ مسح کرنے کی بجائے انسان مسح کرنے کی جگہ پورے جسم پہ پانی ڈال لے، اور پھر انسان آخر میں پاؤں دھو لے۔ تو یہ 2 طریقے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو بندہ غسل کرے جمعہ کے دن جنابت والا غسل، ثم راح، پھر انسان جائے مسجد کی طرف جائے، فکأنما قرب بدنۃ، گویا کہ اس انسان نے اونٹ کی قربانی کی، اس کو اونٹ کی قربانی کا اجر ملا۔ ومن راح فی الساعۃ الثانیہ، اور جو بندہ دوسری گھڑی میں جائے گا، فکأنما قرب بقرۃ، گویا کہ اس نے گائے کی قربانی کی، اس کا اجر ملا۔ اب پچھلی جو اونٹ کی قربانی ہے وہاں ذکر نہیں ہے کہ کب اونٹ کی قربانی کا اجر ملے گا، لیکن جو دوسرا جملہ ہے اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ گائے کی قربانی کا اجر ملے گا اگر دوسری گھڑی میں جائے، گویا کہ اونٹ کی قربانی کا اجر ملے گا اگر پہلی گھڑی میں جائے۔ تو اب پہلی گھڑی ہے، پہلا شخص نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلا شخص مسجد میں آئے، چاہے 12 بجے آ جائے، 12:15 بجے آ جائے، وہ نہیں ہے، پہلا شخص نہیں ہے، اس سے مراد پہلی گھڑی ہے، وہی جو آپ نے سوال کیا تھا۔ یہ کوئی مخصوص وقت ہے، کچھ ٹائم پیریڈ ہے، وہ اب آدھے گھنٹے کا ہے، کتنی دیر کا ہے، واللہ عالم، یہ مخصوص ایک پیریڈ ہے۔ جو بندہ پہلے مخصوص وقت میں جائے گا، پہلی گھڑی میں جائے گا تو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب، دوسری گھڑی میں جائے گا تو گائے کی قربانی کا ثواب، تیسری گھڑی میں جائے گا تو گویا کہ اس نے سینگوں والا مینڈھا قربان کیا، اتنا بڑا اجر ہے۔ اور جو بندہ چوتھی گھڑی میں جائے، گویا کہ اس نے مرغی کی قربانی کی، اور جو بندہ 5ویں گھڑی میں جائے، گویا کہ اس نے انڈے کی قربانی کی۔ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ،
5ویں گھڑی کا ذکر ہے. اگر ایک گھڑی کو آپ آدھے گھنٹے کا بھی شمار کریں بالفرض تو یہ 2.5 گھنٹے تو یہ بن جاتے ہیں زوال سے پہلے شروع ہو جائے گی. اگر یہ آپ آدھے گھنٹے کی بھی ایک گھڑی شمار کریں بالفرض تو 2.5 گھنٹے تو یہ بن جاتے ہیں. تو جو پہلی گھڑی میں جائے اونٹ کی قربانی کا, جو دوسری گھڑی میں جائے گائے کی قربانی کا, تیسری گھڑی میں جائے تو سینگوں والے مینڈے کی. یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, بالکل صحیح حدیث ہے. اور جو بندہ چوتھی گھڑی میں جائے تو مرغی کی, اور جو بندہ 5ویں گھڑی میں جائے تو انڈے کی. اور جب امام نکل آئے تو اب فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں, اب وہ بھی ذکر سنتے ہیں. جب امام آ جائے اور خطبہ شروع ہو جائے اب فرشتے جو ہے نا وہ رجسٹر چھوڑ کر اور بند کر کے اب وہ خود ذکر کے مجلس کو حاضر ہو جاتے ہیں. اب سمجھیے اب اجر والی بات ختم ہو جاتی ہے, اب تو فرض پورا ہو رہا ہے. اب بس آپ سمجھیے کاروائی ڈل رہی ہے. اب کوئی بندہ اس کے بعد آئے تو وہ کاروائی بس آپ سمجھیے کہ اس کا نام موجود ہے کہ وہ حاضر ہوا ہے. اور جو بندہ حاضر نہ ہو 3 جمعوں میں مسلسل وہ منافق ہوتا ہے. جو 3 جمعوں میں نہ آئے جی یہ پانچوں جو ہے نا یہ ساری مقابلے کی چیزیں ہیں نا. تو یہ 5 گھڑیاں ہیں, 5 اوقات ہیں. یہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا 5واں شخص نہیں ہے, یہ 5 اوقات ہیں. جو بندہ ان اوقات کی پابندی کرے, ایسے لوگ ہیں اللہ والے جو کوشش کرتے ہیں اور اللہ ان کو توفیق دیتے ہیں اور وہ جلدی پہنچ جاتے ہیں مسجد میں, تو بڑی فضیلت ہے اس کی. تو ایک تو فضیلت ہے غسل, اس میں بھی غسل کا ذکر ہے, مطلب غسل کر کے آئے اور جلدی آئے تو یہ فضیلت ہے. اچھا جی, ایک تو غسل ہے. غسل کے علاوہ اور جمعے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اچھے کپڑے پہننے ہیں اور مسواک کرنی ہے, خوشبو لگانی ہے, اچھے کپڑے پہننے ہیں. حدیث میں آتا ہے, یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ کیا ایک انسان جمعے کے لیے کوئی الگ کپڑے نہیں رکھ سکتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بعض صحابہ کرام کو کہ وہ جمعے کے لیے کپڑا چینج کر کے آتے تھے, لیکن آپ نے فرمایا کیا تم لوگ جمعے کے لیے تم نے الگ سے کوئی کپڑے نہیں رکھے؟ انسان کو جمعے کے لیے الگ سے کچھ کپڑے رکھ لینے چاہیے. اس کی حدیث آپ کو بیان کر دیتا ہوں, وقت ختم ہو گیا, 1-2 منٹ رہ گئے ہیں. تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما علی احدکم لو اشترى ثوبین لیوم الجمعۃ سوا ثوبی محنته. ایک انسان کو کیا ہے کہ اگر ایک انسان 2 کپڑے خرید لے جمعے کے لیے, 2 کپڑے اوپر نیچے کے, اگر ایک انسان جمعے کے لیے خرید لے عام اس کے محنت کے کپڑے کے علاوہ, انسان جمعے کے دن کے الگ کپڑے کیوں نہیں خرید لیتا؟ وہ خرید لے نیکی کی نیت سے, اس کا الگ سے اس کو اجر ملے گا. اسی طرح حضرت عائشہ کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے لوگوں کے اوپر چیتے کی کھال کے کپڑے دیکھے, تو آپ نے فرمایا ما علی احدکم, تم میں سے کسی ایک کو کیا ہے, ان وجد ساعتا, اگر وہ وسعت پائے, کشادگی پائے, ان یتخذ ثوبین لجمعته, وہ جمعے کے لیے 2 کپڑے ہی لے لے, سوا ثوبی محنته, اپنے روزمرہ کی محنت کے کپڑوں کے علاوہ, روزمرہ کی جو مصروفیت ہے ان کپڑوں کے علاوہ انسان جمعے کے لیے, تو جمعے کے لیے کپڑوں کا اہتمام, خاص طور پہ انسان سفید کپڑوں کا اہتمام کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑوں کی اہمیت دلائی ہے. تو گویا کہ جمعے کے دن ایک تو غسل, ایک انسان جو ہے نا وہ اچھے کپڑے پہن کے آئے, اور ایک انسان مسواک کرے اور خوشبو لگائے. احادیث میں اس کا بھی ذکر ہے. وقت جی ناخن کاٹنے کا ذکر جمعے کے دن خاص نہیں ہے, وہ 40 دنوں میں ایک دفعہ کاٹنا ہے. تو انسان جو ہے نا وہ جو 40 دنوں میں ایک دفعہ کاٹنے ہیں, تو انسان جو ہے جمعے کے دن کاٹ لے اس کو. 3-4 جمعوں کے بعد انسان جمعے کے دن ناخن بھی کاٹ لے, بال بھی صاف کر لے, اس کے لیے 40 دن کا وقت ہے. اور الوقت ختم ہو گیا, تو کل انشاءاللہ اس کو یہیں سے شروع کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.